السلام علیکم دوستو، باسط میڈیسن کیئر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایمپیسیلین میڈیسن کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کریں گے، یعنی اس کے یوزز، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے وارننگز کیا ہے، اس سب کے بارے میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے۔ تو پلیز دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس میڈیسن کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، باسط میڈیسن کیئر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو، ایمپیسیسلین ایک پینسلین اینٹی بائیوٹک ہے جو بہت سے مختلف قسم کے انفیکشن جیسے مثانے کے انفیکشن، نمونیا، سوزاک، مینجنائٹس یا پیٹ یا آنتوں میں انفیکشن کے علاج یا روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے مثانے میں زخم ہو، ورم ہو، گیپ ہو، آپ کو نمونیا بخار ہو، سوزاک کے مینجنائٹس ہو یا پیٹ یا آنتوں میں کوئی زخم ورم ہو تو اس کے علاج کے لیے یہ ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو گھیرنے والی جھلیوں کا انفیکشن، گلے، سائنس، پھیپھڑوں، تولیدی اعضاء، پیشاب کی نالی اور معدے کی نالی کے انفیکشن کے لیے بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں۔ ایمپیسیلین ادویہ کی ایک کلاس میں سے ہے جسے پینسلین کہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کو مار کر کام کرتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس جیسے ایمپیسلین نزلہ، زکام، فلو یا دوسرے وائرل انفیکشن میں کام نہیں کرتا۔ جب ضرورت نہ ہو تو اینٹی بائیوٹک لینے سے آپ کو بعد میں انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو اینٹی بائیوٹک علاج سے مزاحمت کرتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھے اس کے مختصر سی یوزز جو میں نے آپ کو بتا دی۔ دوستو، ایمپیسیسلین کی برانڈ نیم کی اگر بات کی جائے تو یہ مختلف برانڈز میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جیسے کہ کولیپسی سیکشن، ایمسل، اومنی پین، پین بریٹن، فیزر پین، پولیسیلین اور اس کے علاوہ پرنسپین اور ٹوٹاسیلین۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے برانڈ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ دوستو، اگر اس کی اسٹرینتھ کی بات کی جائے تو یہ جو کیپسول کے فارم میں ہوتے ہیں، یہ تینوں فارم میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کو کیپسول کے شکل میں بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سیرپ میں بھی اویلیبل ہے، جو کہ اور اس سیرپ کے علاوہ یہ جو انجیکشن پاؤڈر ہوتا ہے، جو انجیکشن میں یوز ہوتا ہے، یہ اس میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یعنی یہ انجیکشن پاؤڈر، سیرپ اور کیپسول تینوں فارم میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ کیپسول کی اگر بات کی جائے تو یہ 250 mg یعنی 250 mg اور 500 mg میں مارکیٹ میں کے اسٹرینتھ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر سیرپ کی بات کی جائے تو یہ 125 یعنی 125 mg پر 5 ml اور 250 mg پر 5 ml میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ پاؤڈر فار انجیکشن کی بات کی جائے، یعنی جو پاؤڈر استعمال ہوتا ہے انجیکشن میں، تو یہ 125 mg یعنی 125 mg، 250 mg، 500 mg، 1 گرام، 2 گرام اور 10 گرام صرف جو بالغ لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے یہ اویلیبل ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تو اس کے اسٹرینتھ اور برانڈز کی نام ہم نے بات کی۔ اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو اس کے جو ممکنہ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہے، اس میں اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو اسہال ہو سکتی ہے، متلی اور الٹی ہو سکتی ہے، زبان پر سوجن آ سکتا ہے، کالی بالوں والی زبان یعنی پیٹ بھی اسٹومک ہو سکتا ہے، اسٹومک پین ہو سکتا ہے، پیٹ جو سے ہے نا اپسٹ ہو سکتا ہے، آپ کا جو معدہ ہوتا ہے۔ دوستو، وارننگ کی بات کی جائے، جو عورت حاملہ ہے اس کے لیے ایمپیسیسلین کا استعمال تو قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے اجازت کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو عورتیں دودھ پلانے والی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ان کے لیے یہ میڈیسن جو ہے یہ اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چتے کے ذریعے یعنی دودھ میں اس کا اخراج ہو سکتا ہے اور یہ
آپ کے بچے کے صحت پر خراب اثرات اس کے وجہ سے پڑ سکتے ہیں، یعنی جو سا ہے اس کے صحت پر اثرات پڑ سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو جگر کے مریض ہیں یا کڈنی ڈیزیز ہے ان کو بھی یہ نہیں لینا چاہیے۔ تو دوستو کوئی بھی میڈیسن ہو آپ نے خود سے کبھی بھی نہیں کھانا، جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ خود لے لیں اور خود کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کے صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جو بھی میڈیسن ہو آپ لوگوں نے کبھی بھی خود نہیں کھانا، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن ہو ڈاکٹر کی اجازت اور مشورے کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ بہت شکریہ۔